آج ہم بات کر رہے ہیں 2025 میں تعلیم کی بدلتی ہوئی صورتحال پر۔ یہ صرف ڈگریوں یا نصاب کی کہانی نہیں رہی، بلکہ اب بات مطابقت، تخلیقی صلاحیت، ذہنی صحت اور دنیا سے جڑے رہنے کی ہے۔ ہمارے پاس ایک دلچسپ ماخذ ہے، تعلیم 2025 مستقبل کے تصورات۔ اس سے کچھ اہم نکات ملے ہیں۔ تو آج کا مقصد ہے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھنا کہ یہ تبدیلیاں ہیں کیا، جو سیکھنے کے عمل کو آپ کہہ لیں نئی شکل دے رہی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی، پھر معاشرے کی جو نئی ضروریات ہیں اور جو نئی مہارتیں چاہیے، یہ سب مل کر کیسے روایتی نظام کو بدل رہے ہیں۔ ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے، یعنی رٹا لگانے سے ہٹ کر اصل دنیا کے مسائل حل کرنے کی طرف جانا۔ اور یہ بھی کہ اداروں پر انحصار کم ہو رہا ہے اور انفرادی طور پر بااختیار ہونے پر زیادہ زور ہے۔ چلیں پہلی بڑی تبدیلی سے شروع کرتے ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ لگتا ہے اے آئی اب صرف کتابی باتیں نہیں رہیں، یہ تو کلاس روم میں آ گئی ہے۔ ہاں بالکل۔ ٹولز جیسے چیٹ جی پی ٹی یا وہ جو خان اکیڈمی کا ہے، خان میگو، یہ طلبہ کی مدد کر رہے ہیں مشکل سوال سمجھنے میں، نئے آئیڈیاز پر غور کرنے میں، یہاں تک کہ انٹرویو کی تیاری میں بھی۔ جی ہاں، یہ تو ہر طالب علم کے لیے ایک ذاتی قسم کا راستہ بن رہا ہے، ان کی اپنی رفتار سے سیکھنے کا۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی صرف طلباء کے لیے نہیں ہے، یہ اساتذہ کا بوجھ بھی ہلکا کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، گریڈنگ ہے، سبق کی منصوبہ بندی ہے، یہ سب کام اے آئی خودکار طریقے سے کر سکتی ہے، اور جس پیمانے پر کر سکتی ہے وہ انسانی اساتذہ کے لیے شاید ممکن ہی نہیں تھا۔ تو استاد کا کردار بھی بدل رہا ہے، وہ اب صرف معلومات دینے والا نہیں رہا، بلکہ زیادہ ایک آپ کہیں سہولت کار یا گائیڈ بن گیا ہے۔ یہ تو واقعی بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، اب تو یہ اے آئی کی بات ہوئی، لیکن اس کا اثر صرف سیکھنے پر نہیں بلکہ اس پر بھی ہے کہ کمپنیاں قابلیت کو کیسے دیکھ رہی ہیں۔ سنا ہے 2025 میں کمپنیاں اس بات پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں کہ کوئی کیا کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ کہاں سے ڈگری لی ہے۔ عملی مہارتیں زیادہ اہم ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت واضح تبدیلی ہے۔ اگر ایک امیدوار کے پاس مثال کے طور پر اچھے کوڈنگ پروجیکٹس ہیں یا فری لانس کام کیا ہوا ہے یا کوئی اے آئی سرٹیفیکیشن ہے، تو اسے اکثر صرف ڈگری والے سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ صحیح۔ پورٹ فولیو جیسے گٹ ہب پر آپ کے پروجیکٹس یا آپ کا کوئی یوٹیوب چینل، بلاگ، یہ سب اب آپ کی قابلیت کا ثبوت مانے جا رہے ہیں۔ مطلب اب ڈگری کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دکھانی پڑیں گی؟ بالکل، اور اس کا تعلق براہ راست زندگی بھر سیکھنے کے تصور سے ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ سیکھنا کالج پر ختم نہیں ہو جاتا، یہ تو ایک مسلسل عمل ہے۔ ٹھیک، تو عملی مہارتیں کلیدی ہیں، لیکن تعلیم صرف دماغی ورزش تو نہیں رہی ہے نا؟ ہاں، 2025 میں ذہنی صحت پر بھی کافی زور لگتا ہے۔ ہاں، لگتا ہے طلبہ کو اب سٹریس، پریشانی اور یہ جو ڈیجیٹل دنیا کا اوور لوڈ ہے، اس سے نمٹنا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اب ایک صحت مند ذہن کو تعلیمی کامیابی جتنا ہی ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں باقاعدہ مائنڈفلنس سیشنز ہو رہے ہیں، تھراپی تک رسائی دی جا رہی ہے، جذباتی ذہانت یہ باقاعدہ نصاب کا حصہ بن رہی ہے۔ اچھا، جیسے مراقبہ وغیرہ؟ ہاں، مراقبے کی مشقیں، ڈیجیٹل کاؤنسلنگ، یہاں تک کہ جرنلنگ یعنی روز نامچہ لکھنا یا یوگا، ان چیزوں کو روزمرہ کے معمولات میں شامل کیا جا رہا ہے۔ مقصد صرف پڑھائی میں اچھا ہونا نہیں، بلکہ ایک متوازن، ایک صحت مند فرد بننا ہے۔ واہ، اور اسی صحت مند ذہن کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہے، وہ ہے تخلیقی صلاحیت۔ آج کی تعلیم صرف یاد کرنے پر زور نہیں دے رہی، بلکہ کچھ نیا بنانے پر، تخلیق کرنے پر۔ جی، ہم دیکھ رہے ہیں طلبہ اسکول، کالج میں ہی پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں، یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں، ایپس بنا رہے ہیں، بلاگز لکھ رہے ہیں۔ یہ تخلیقی بااختیاری بہت اہم ہے۔ اس سے صرف اعتماد نہیں بڑھتا، اس سے تنقیدی سوچ، مسائل حل کرنے کی صلاحیت، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف معلومات لینا نہیں رہا، بلکہ ان معلومات کو استعمال کر کے کچھ نیا بنانا ہے۔ طالب علم اب صرف صارف نہیں، وہ تخلیق کار بن رہا ہے۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو جوڑیں، اے آئی کا کردار، مہارتوں کی اہمیت، ذہنی صحت پر توجہ اور یہ تخلیقی پہلو، تو 2025 میں تعلیم کی مجموعی تصویر کیا بن رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بنیادی خیال اب ذہنی،
تخلیقی اور تکنیکی طور پر بااختیار لوگ تیار کرنا ہے۔ بالکل۔ یہ اس بارے میں کم ہے کہ کون سب سے زیادہ یاد رکھ سکتا ہے، اور اس بارے میں زیادہ کہ کون گہرائی میں سوچ سکتا ہے، خود کو حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور دوسروں کے ساتھ مل کر مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے جیسے تعلیم زیادہ جامع، زیادہ ذاتی، جذباتی طور پر زیادہ سمجھدار اور دنیا سے زیادہ جڑی ہوئی ہوتی جا رہی ہے، کیا یہ مستقبل میں خود تعلیم کے بنیادی مقصد کو ہی بدل دے گی؟ دلچسپ سوال ہے۔ شاید اب تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ نہ رہے، بلکہ ایک زیادہ بھرپور، زیادہ بامعنی زندگی گزارنے کی تیاری بن جائے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔